یہ دین نام ہی محبت کا ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب تک یہ امت محمد سے محبت کرتی رہے گی کوئی مائی کا لال اس کو مٹا نہیں سکتا، بھلے ان کی نمازیں کھوٹی ہوں، روزے کھوٹے ہوں، حج کھوٹے ہوں، ان کی زکاتیں خراب ہوں، نہ اعمال ہمارے جیسے بھی ہوں، لیکن محمد سے محبت، یہ محبت جب ان کی سچی ہوگی، ادنا سے ادنا مسلمان اپنے نبی پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوگا اور ان کے لیے یہ جانے تک قربان کرنے کے تیار ہوگا۔ جب تک امت کے اندر یہ محبت کی یہ چاشنی رہے گی، اس وقت دنیا کی کوئی طاقت اس امت کو مٹا نہیں سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس محمد کی امت کو مٹا کیوں نہ سکا؟ بڑی بڑی طاقتوں نے اس پر آزمائشیں، چنگیز خان نے اس امت کے سروں کو مینار بنا دی ہے، ہلاکو خان نے اس امت کے خون کی ندیاں بہا دی۔ کون ظالم نہیں آیا دنیا میں جس سے اس امت پر ظلم نہ ڈھایا؟ ظلم کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دی اس امت کے، لیکن امت مٹی نہیں، امت بڑھتی چلی گئی، اور آج امت کی اس تعداد اور اضافے کا یہ عالم ہے کہ عیسائیت سب سے بڑی امت ہے، عیسائیت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن نمبر کے حساب سے یہ امت اسلامی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ چند سالوں میں مسلمان عیسائیوں سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ، اور یہی وہ خوف ہے مغربی دنیا کو کہ جس کی وجہ سے اس امت کے اوپر آزمائشیں ٹوٹتی ہیں، اس امت کے قلقمہ کی نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ امت اپنے محمد سے جو سچی محبت کرے گی، جس محبت کا اعلان محمد نے کیا تھا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے محبت اپنے باپ سے زیادہ نہ ہو، اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو، یہاں تک کہ ساری انسانی سے زیادہ نہ ہو، یہاں تک خود اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے جب محبت کرے گا، اب اس کا ایمان تکمیل پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج امت اسی درجے کی محبت کرتی ہے، اس لیے امت قائم ہے، اور آپ نے دیکھا اس محبت کو توڑنے ہی کے لیے سارے واویلے ہیں۔ نماز کا کوئی مذاق اڑاتا نہیں، روزے کا کوئی مذاق اڑاتا نہیں، زکوٰۃ کا کوئی مذاق اڑاتا نہیں، حج کا کوئی مذاق اڑاتا نہیں۔ دنیا نماز روزے حج زکاتیں دے رہی ہے، مغرب دنیا کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، لیکن محمد سے محبت کرتی ہے تو مذاق اڑاتے تو محمد کو اڑاتے ہیں، کارٹون بناتے تو محمد کا بناتے ہیں، خاکے بناتے تو محمد کے بناتے ہیں، تہمتیں لگاتے تو محمد پہ لگاتے ہیں۔ آپ کی عبادت پر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، تم نماز کیوں پڑھتے ہو، تم روزے کیوں رکھتے ہو، ارے نماز یہ ہے، ارے روزہ ہے، لیکن محمد کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے تاکہ اس امت کا رشتہ محمد سے کمزور کر دیں، اور جس دن اس کا رشتہ محمد سے کمزور ہو گیا اسی دن یہ امت پستی میں گر جائے گی۔ محمد کی محبت نے ہی بچا رکھا ہے، اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور رسول اللہ کی رحمت سے تو دنیا کو ملی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ یہود و نصارہ کا جب اپنا دور تھا، جب دنیا میں یہودیت کا ڈنکا تھا، اس وقت سائنس ٹیکنالوجی کیوں نہیں بنائی انہوں نے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ جب عیسائیت کا ڈنکا تھا، پوری دنیا میں کرسچینٹی کا ڈنکا تھا، اس وقت انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کیوں نہیں بنائی؟ انہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے سیل فون ایجاد کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے وائرلیس ایجاد کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کلاشنکوف ایجاد کیوں نہیں کی؟ کیا بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ایجاد ہوئی جب یہودیت ہی یہودیت تھی، اور یہودیت کے پیغمبر آتے رہے اور ہزاروں پیغمبر آئے، اس وقت یہودیت نے کوئی ترقی نہیں کی۔ جب عیسائیت تھی، اس وقت یہ بڑے پیغمبر وہاں آتے رہے، کوئی ترقی نہیں کی، حالانکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ تھی، وہ مٹی کی چڑیا بنا کے اڑا دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، گھر سے آئے بندے کو بتا دیتے تھے گھر میں تو کیا کھا کے آیا، کیا چھوڑ کے آیا۔ پیغمبر اس مقام کا ہے، لیکن ان کی امت نے کوئی ترقی نہیں کی۔ آخر کیا بات ہے؟ اسلام کے آنے کے بعد سائنس کی ترقی کیوں ہوئی؟ اسلام کے آنے کے بعد ہوائی جہاز ایجاد کیوں ہوا؟ اسلام کے آنے کے بعد کار موٹر ایجاد کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی رسول اللہ کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، کیونکہ جنہوں نے سائنس بنائی ہے، پیدا کی ہے، وہ سارے مسلمان۔ کہیں فارابی بیٹھا ہے، کہیں وہ کہیں الجابر بیٹھا ہے، یہ بڑے بڑے سائنسدان جتنے جنہوں نے سائنس کے اصول و قواعد بنائے، جس سے خوشہ چینی کر کے آج یہ مغرب اور ویسٹرن ورلڈ ترقی کرتا نظر آتا ہے، اور ہم آپس کی سر پٹول کے اندر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ امت آپس کے انتشار میں یہ پست ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ آپ کا خزانہ اٹھا کر ترقی یافتہ نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت بھی اسلام کا صدقہ ہے۔ آپ کسی کو پوچھ لیں، اور میں تو کئی دفعہ انگلینڈ کے اندر کئیوں کو پوچھا
جن کو بڑے گورے کالوں کو بڑا فخر بھی سائنس ٹیکنالوجی پہ، اب مسلمانوں نے کیا دیا؟ ہم نے ہوائی جہاز بنایا، ہم نے کار بنائی، ہم نے وائرلیس بنائی، ہم نے سیل فون بنایا، ہم نے فلاں چیز بنائی۔ میں نے کہا جی اسلام کے آنے سے پہلے بنائی یا بعد میں بنائی؟ جب آپ یہودیت تو پوری دنیا میں تھا، ہزاروں نبی آئے، اس وقت بنائی؟ نہیں۔ کب بنائی؟ اسلام کے آنے کے بعد۔ کیوں؟ اسلام کے آنے کے بعد کیوں بنائی؟ پہلے کیوں نہیں بنائی؟ جب آپ کا اپنا دور تھا کیوں نہیں بنائی؟ ہمارے دور میں کیوں بنائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بات ہے، اس کا مطلب ہماری وہ خیرات ہے جو آپ کھا رہے ہیں، ہمارے سائنسدانوں کی وہ کتابیں جس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ انگلستان کے اندر سائنس ٹیکنالوجی کی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، اور اس امت کو انتشار کے اندر ڈال رکھا ہے، اور امت آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر کے، روٹ گزور کر کے اپنی صلاحیتیں برباد کر رہی ہے، اور تم ہمارے اوپر ڈیوائڈ اور رول کی طرح رول کر رہے ہیں۔ جواب نہیں؟ ہاں یار، اس پہ تو ہم نے سوچا نہیں۔ ہم بھی سوچو بھائی، اسلام کے بعد یہ سب کچھ کیوں بنا، پہلے کیوں نہیں بنا؟